بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قابل احترام حضرات علماء کرام، نوجوان بھائیوں اور دوستوں، جس دین اور اسلام سے ہمارا تعلق ہے، اس کے بنیادی عقائد سے واقفیت ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اسی سلسلے میں آپ حضرات کو یہاں جمع کیا گیا ہے، تاکہ اسلام کے بنیادی عقائد سے ہم سب واقف ہو جائیں۔ آپ حضرات یہاں شریک ہیں، ایک ہوتا ہے جسمانی اعتبار سے شریک ہونا، ایک ہوتا ہے ذہنی اعتبار سے شریک ہونا۔ جیسے نماز میں بھی جسمانی اعتبار سے ہم شریک رہتے ہیں، لیکن ساری دنیا کا سفر نماز ہی میں ہوتا ہے ہم لوگوں کا، یعنی ہمارا مائنڈ حاضر نہیں رہتا۔ ایسے ہی اب اس وقت ہم یہاں حاضر تو ہیں جسمانی اعتبار سے، لیکن ہمیں ذہنی اعتبار سے بھی حاضر رہنا ہے۔ جو بات اللہ کرے میں سمجھانے جا رہا ہوں وہ آپ کے فہم کے مطابق میں سمجھا پاؤں، تو آپ حضرات ذہنی اعتبار سے حاضر رہیے، کیونکہ بات کو بہت پھیلا کے سمجھانا پڑتا ہے، یہ مسئلہ ہے ہی ایسا۔ مجھے جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مہدی علیہ الرضوان سے متعلق، ان کے ظہور سے متعلق اسلام کا عقیدہ کیا ہے، میں اس بات کو شروع کرنے سے پہلے، کیونکہ نوجوانوں کا بہت بڑا طبقہ یہاں پر ہے، اس سے پہلے کچھ بنیادی باتیں میں آپ حضرات کو بتاؤں گا، اس کو ذہن میں رکھیے، پھر آگے کی بات آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ اور دنیا میں جو تماشا اس وقت حضرت مہدی کے ظہور کو لے کر اسلام کے غداروں کی طرف سے ہو رہا ہے، وہ بات بھی آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ سب سے پہلی بنیادی بات آپ کو سمجھنا یہ ہے کہ اسلام کی جتنی تعلیمات ہیں وہ تمام کی تمام تر تعلیمات آسمانی ہیں۔ جتنی باتوں پر ہم عمل کرتے ہیں وہ تمام کی تمام آسمانی تعلیمات ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے
جو کچھ ہمیں بتایا سکھلایا اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ حضور جو کچھ فرماتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں فرماتے ہیں، وہ سب وحی کی روشنی میں آپ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتیں ہم کو بتائی ہیں اس کے بارے میں بنیادی طور پر ایک بات یاد رکھیں کہ یہ تمام کی تمام آسمانی باتیں ہیں، من جانب اللہ ہیں۔ یہ پہلی بات آپ یاد رکھیں کہ ہمارا دین کسی انسانوں کا گھڑا ہوا یا بنایا ہوا نہیں ہے۔ یہ پہلی بات آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمارے مذہب کی تمام تر تعلیمات آسمانی ہیں اور اس کے سارے ریفرنسز موجود ہیں۔ ایسا نہیں کہ کوئی ہوائی باتیں ہیں، ہوائی باتیں نہیں ہیں، جو بھی بات دین اور اسلام کی ہے اس کا ایک ریفرنس ہے۔ یہ بات پہلی طور پر ہم کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اور آپ جب یہ سوچیں گے کہ میں جس مذہب کو مانتا ہوں اس مذہب کا تعلق اور اس کی تمام تر تعلیمات آسمانی ہے، تو آپ کو ایک پراؤڈ محسوس ہوگا، آپ کو ایک فخر محسوس ہوگا کہ میں کسی انسان کے بنائے ہوئے خاکوں کا کوئی مہرہ نہیں ہوں، کہ انسان کے بچھائے ہوئے جال میں میں پھنسا ہوا نہیں ہوں، میں تو آسمانی مذہب کو ماننے والا ہوں۔ میں جس دین اسلام پر چل رہا ہوں اس کی تمام تر تعلیمات آسمانی ہیں، تو آپ کو ایک فخر محسوس ہوگا کہ میرا اس مذہب سے تعلق ہے جس کی تمام تعلیمات آسمانی ہیں۔ دوسری بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پہلے بھی اس دنیا میں بہت سے پیغمبر آئے ہیں، ہم کو معلوم ہے، وہ 1,24,000 ہوں، وہ 1,40,000 ہوں۔ ان پیغمبروں میں اور ہمارے نبی میں فرق کیا ہے، پہلے اس کو سمجھیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں جو پیغمبر آئے تھے، کبھی ایسا ہوا کہ ایک نبی دنیا میں ہوتے تھے، کبھی ایسا ہوا کہ بیک وقت 2 نبی اس دنیا میں رہے ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ بیک وقت 3 نبی اس دنیا میں رہے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا تھا، ایک نبی یا 2 نبی یا 3 نبی اس دنیا میں رہتے تھے اور وہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے۔ لیکن پہلے دور میں جو نبی اور رسول آئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا تھا۔ حضور علیہ السلام سے پہلے جتنے پیغمبر آئے، جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، اس وقت دنیا میں جتنے لوگ تھے ان ساری دنیا کے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبی اور رسول بنا کر نہیں بھیجا تھا۔ یا تو وہ کسی خاص علاقے کے لیے تھے یا پھر وہ کسی خاص قوم کے لیے تھے۔ ایک ایریا ہوتا تھا، اس ایریے کے لیے نبی بنا کر بھیجے جاتے تھے، وہ اسی ایریے میں کام کرتے تھے، وہاں جو لوگ رہتے تھے ان میں کام کرتے تھے۔ یا کوئی ایک خاص قوم ہوتی تھی، اس خاص قوم کے لیے وہ نبی بنا کر بھیجے جاتے تھے، وہ اس خاص قوم میں کام کرتے تھے۔ ان دونوں باتوں کا بھی ثبوت قرآن مجید میں موجود ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ کہیں قوم کا ذکر ہے، کہیں علاقے کا ذکر ہے۔ تو پہلے جو نبی آئے ایک خاص ایریے کے لیے یا ایک خاص قوم کے لیے ہوتے تھے،
یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک چلتا رہا۔ اب ان کی تعداد 1,24,000 یا 1,40,000 کی ہے۔ ان نبیوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا۔ پچھلے نبی خاص علاقے کے لیے یا خاص قوم کے لیے، جب وہ لوگ خطاب بھی کرتے ہیں اپنی قوم سے تو وہ لوگ یا قومی کہہ کے ان کو بلاتے تھے، اے میری قوم، اے میری قوم۔ لیکن جب یہ سلسلہ ختم ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب مبعوث کیا تو وہ ہم سب جانتے ہیں مکے میں پیدا ہوئے ہیں، اور مکے میں ایک خاص قوم بھی رہتی تھی۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کسی خاص قوم کے لیے نہیں بھیجے گئے، نہ صرف عرب کے لیے بھیجے گئے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا میں رہنے والے انسانوں کے لیے بھیجا۔ پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں ان سب کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ یہ پہلی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کی رہنمائی رہبری کے لیے بھیجا، لہذا حضور علیہ السلام نے پوری انسانیت کو اللہ کی طرف بلایا۔ ایک بات۔ دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ کتنے پیریڈ کے لیے اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا۔ ایک پیریڈ ہوتا ہے نا، تو کتنے پیریڈ کے لیے، کتنا وقت ہے حضور کا، کتنی مدت ہے آپ کی نبوت کی، یہ ہے وہ بنیادی چیز اس کو سمجھنے کی۔ اگر یہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے تو پھر آگے کی بات سمجھنے میں آپ کو بڑی سہولت ہوگی۔ پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ پہلے نبی جو آئے تھے وہ یا تو خاص ایریے کے لیے تھے یا ایک خاص قوم کے لیے تھے، لیکن ہمارے نبی نہ کسی خاص ایریے کے لیے ہیں نہ کسی خاص قوم کے لیے ہیں۔ یہ پہلی بات سمجھنے کی ہے۔ دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ حضور کی نبوت کا پیریڈ کتنا ہے، کتنا ہے؟ 50 سال، 100 سال، 200 سال، 500 سال، کتنا پیریڈ ہے آپ کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کا پیریڈ کب تک ہے؟ سور پھونکے جانے تک ہے۔ اب وہ پیریڈ کتنا بھی لمبا ہو سکتا ہے، جیسے 1400 سال اب ہو گئے، اور 1400 سال بھی ہو سکتے ہیں، 4000 سال بھی ہو سکتے ہیں، 40,000 سال بھی ہو سکتے ہیں، 4 لاکھ سال بھی ہو سکتے ہیں۔ جب تک اللہ دنیا قائم رکھے گا اور جب تک اس دنیا کو اللہ باقی رکھے گا، اس وقت تک کے لیے اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو آپ کی نبوت کا جو پیریڈ ہے وہ لامحدود ہے، محدود نہیں ہے، لامحدود ہے۔ دنیا اینڈ ہونے تک، اینڈ تو ہونا ہے، ہمارا ایمان ہے۔ مغرب کے بعد آپ نے سنا ہوگا ایمان مفصل کی تفصیل میں والبعث بعد الموت میں،
تو دنیا ختم ہونے تک ہمارے نبی کا نبوت کا دور رہے گا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی جو تعلیمات امت کو دی ہے وہ اس وقت تک کے لوگوں کے لیے دی ہے جب تک دنیا قائم رہے گی. دنیا جب تک قائم رہے گی اس وقت تک آنے والے انسانوں کے لیے جن تعلیمات کی ضرورت ہے وہ ساری ہمارے نبی بتا کر گئے ہیں. لہذا ہم یا ہمارے بعد پیدا ہونے والے انسانوں کو دین سمجھنے کے لیے قرآن اور حدیث کے علاوہ کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. جو سمجھنا ہے یہی سے سمجھنا ہے. جو بات سمجھنا ہے وہ یہی سے سمجھنا ہے. ساری باتوں کا حل حضور بتا کر گئے ہیں, چاہے وہ اب کے لوگ ہوں یا 4000 سال بعد پیدا ہوں یا 40,000 سال بعد پیدا ہوں یا 4 لاکھ سال کے بعد پیدا ہوں, وہ سب حضور بتا کر گئے ہیں. رہتی دنیا تک انسانیت کو زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ ہمارے نبی بتا کر گئے ہیں, اور کن کن باتوں پر چلنا ہے وہ سب ہمارے نبی بتا کر گئے ہیں. یہ دوسری بات ہے, ہم اس کو ذہن میں رکھیں. پہلی بات, پہلے نبیوں کی مدت لمیٹڈ تھی اور ان کے مخاطب جس کے لیے ان کو بھیجا گیا تھا خاص ایریے کے لوگ یا ایک قوم کے لوگ. لیکن ہمارے نبی کسی خاص علاقے کے لیے نہیں, پوری دنیا کی انسانیت کے لیے. اور آپ کا پیریڈ قیامت تک, سور پھونکے جانے تک. یہ 2 باتیں آپ ذہن میں رکھیں. اور اس دوران یعنی ہماری زندگی میں, ہماری موت کے بعد, دنیا قائم رہنے تک دین کے نام پر جو بھی بات کی جائے گی, دین کے نام پر, دین کے عنوان سے, دین کے حوالے سے جو بات کی جائے گی اس کو سب سے پہلے ہم کس میں دیکھیں گے؟ کس میں دیکھیں گے بھائی؟ قرآن مجید میں دیکھیں گے کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ اس قرآن میں ہے یا نہیں ہے. اگر وہ بات قرآن میں نہیں ملتی ہے تو پھر کہاں دیکھیں گے؟ حدیث پاک میں دیکھیں گے. اگر وہ حدیث پاک میں بھی نہیں ملتی ہے تو پھر کہاں دیکھیں گے؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی میں دیکھیں گے. یہ ہے دین کے نام پر بولی جانے والی بات کے ریفرنسز. دین کے نام پر جو بات بولی جاتی ہے, ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے, مثالوں سے بعض لوگ بڑی اچھی دین کی باتیں سمجھاتے ہیں لیکن اس کے پیچھے حوالہ کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کے پیچھے حوالہ نہیں ہوتا. مثال بڑی اچھی رہتی لیکن مثالوں سے دین کی کوئی بات ثابت نہیں کی جا سکتی, سمجھائی جا سکتی ہے. ثابت کرنے اور سمجھانے میں بہت بڑا فرق ہے. ایک ہے دین کی بات کو مثال سے سمجھانا, ایک ہے دین کی بات کو مثال سے ثابت کرنا. ثابت نہیں کیا جا سکتا, مثال سے سمجھایا جا سکتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ کیونکہ ہمارے شہر میں بہت سے لوگ اپنی دکانیں مثالوں سے چلا رہے ہیں. مثالوں سے چلا رہے ہیں کیونکہ مثال دماغ کو پہ اٹیک کرتی ہے. اور آدمی بولتا بات تو بہت صحیح ہے بھائی, بات تو بہت صحیح ہے, مثال بڑی اچھی ہے, لیکن آپ یہ بات ذہن میں رکھیے, مثال پروف نہیں ہے. مثال پروف نہیں ہے, مثال ایگزامپل ہے. ایگزامپل اور پروف میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. مثال الگ چیز ہے, ثبوت الگ چیز ہے.
تو ہمیشہ دین کی جو بات بولی جائے گی اس کو پروف سے ثابت کرنا ہے، مثال سے نہیں۔ یہ بات اچھا ذہن میں بٹھا لیجئے کہ ہمیں پروف چاہیے، مثال نہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ دیکھو میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ میں دو چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک یہ دو چیزوں کو تم مضبوطی سے تھامے رہو گے، پکڑے رہو گے، اس وقت تک تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ وہ دو چیزیں کیا ہے؟ حضور نے فرمایا نمبر 1 کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے، اور دوسری چیز حضور نے فرمایا وہ سنت رسولی، حدیث رسول نہیں فرمایا، سنت رسول فرمایا۔ ایک ہے حدیث، ایک ہے سنت۔ اب یہ موقع نہیں ہے کہ میں وہ آپ کو سمجھاؤں کہ حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے، یہ موقع نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی نے یہ فرمایا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں حدیث میں ہے کیا، حدیث میں ہے کیا، حدیث میں ہے کیا، حدیث سے بتائیے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہارے لیے حدیث چھوڑ کے جا رہا ہوں، حضور نے یہ فرمایا میں تمہارے لیے سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ میرے طریقے پہ چلو، تو تم گمراہ نہیں ہو سکتے، تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو بنیادی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ دین کے نام پر جو بات بولی جائے گی اس کا پروف چاہیے، اس کا ثبوت چاہیے، یا تو قرآن سے دیجئے، یا حدیث سے دیجئے، یا پھر حضرات صحابہ اکرام کے اجماع سے دیجئے، یا پھر فقہ میں اگر آئیں جدید مسئلہ ہے تو پھر اسے قیاس صحیح سے ثابت کیجئے۔ یہ چار چیزیں ہمارے پاس پروف اور ثبوت ہے۔ کیا کیا ہے؟ حاضر ہیں؟ مائنڈ حاضر ہے یا تفریح پہ گیا ہوا ہے؟ کیا ہے چار چیزیں؟ علماء تو بول لیتے ہیں، عوام کو سمجھ میں آنا ہے۔ قرآن، حدیث، اجماع صحاب، اجماع امت اور قیاس صحیح۔ یہ چار چیزیں ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ پروف ہے، اس سے ثابت کرنا ہے۔ لیکن یہاں رک کر ایک بات ہم کو سمجھنا ہے کہ عقیدہ جو ہوتا ہے وہ نصوص قطعیہ سے ثابت ہوتا ہے۔ عقیدہ جو ہوتا ہے وہ نصوص، یہ علماء کو تو سمجھ میں آئے گا، نص قطعی سے ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ چار چیزیں پروف ہے ہمارے نزدیک، ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے جو رہبری کی ضرورت تھی وہ ساری رہبری فرما دی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جب تک اللہ نے چاہا اس روئے زمین پر باحیات رکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یاد فرمایا، آپ کی رحلت ہو گئی۔ لیکن آپ کی رحلت سے پہلے قرآن نازل ہوتا رہا، تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت نازل کی ہے، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ وہ آیت کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہمارے نبی نے اپنی حین حیات میں ایک ہی حج فرمایا تھا، ایک ہی حج۔ جب حج فرض ہوا تھا تو اس کے بعد حضور کو ایک ہی حج کا موقع ملا تھا۔ وہی حضور کا پہلا حج بھی تھا، وہی حضور کا آخری حج بھی تھا، اسی لیے اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ آپ بیانوں میں سنتے رہتے ہیں حجۃ الوداع، حجۃ الوداع، یہی ہے حجۃ الوداع کہ وہ حضور کا پہلا حج بھی تھا، وہ حضور کا آخری حج بھی تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام میدان عرفات میں تھے، اونٹنی کے پیٹھ پر سوار تھے۔
اس موقع کے اوپر قرآن کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد حضور کتنے مہینے باحیات رہے؟ ذی الحجہ میں، ذی الحجہ کے مہینے میں حج ہوتا ہے، اس کے بعد محرم، صفر، ربیع الاول، بس اتنا ہی وقت حضور کو ملا ہے۔ حج فرمانے کے بعد اتنا ہی وقت حضور کو ملا ہے، لگ بھگ 3 مہینے۔ حضور کی وفات کون سی تاریخ کو ہوئی تھی؟ ہمارے بہت سے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، ایک معلومات میں اضافہ، کون سی تاریخ کو ہوئی تھی؟ علماء نہ بولے۔ حضور کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی، تو عرفے کا دن سے آپ حساب کر لیں، لگ بھگ 3 مہینے۔ تو حضور کی دنیا سے رحلت سے 3 مہینے پہلے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، کیونکہ حج کا موقع تھا، 1.25 لاکھ صحابہ اکرام حج میں شریک تھے، اور اطراف و اکناف کے تمام صحابہ اکرام حج میں شریک تھے۔ وہی اسی جگہ کو اللہ نے انتخاب کر کے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی تاکہ سب کو بیک وقت پتہ چل جائے، جس میں اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے دین اسلام کو مکمل کر دیا، دین اسلام کو میں نے مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور یہ اسلام ایک نعمت ہے، اور جو چیز محنت کر کے حاصل ہوتی ہے وہ نعمت سمجھ میں آتی ہے ہم کو، لیکن فری میں جو چیز آتی ہے وہ نعمت نہیں سمجھ میں آتی۔ ہاں، بولی کھود کے پانی پیئیں گے تو پانی کی قیمت سمجھ میں آتی، نل میں سے پانی لیے تو اس کی کیا حیثیت سمجھ میں آئے گی۔ باپ کی کمائی خرچ کرتے وقت احساس نہیں ہوتا، لیکن جب خود کماتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ پیسہ کیا ہوتا ہے۔ تو مفت میں جو چیز حاصل ہوتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی، اسی لیے ہمیں ایمان کی قدر نہیں ہے۔ ایمان کی قدر تو حضرت بلال کو تھی، ایمان کی قدر و قیمت تو حضرت عمار کو تھی، ایمان کی قدر و قیمت تو حضرت صہیب جانتے تھے، ایمان کی اہمیت کو حضرت خباب ابن العرت جانتے تھے، حضرت خبیب جانتے تھے، کیونکہ ان کو باپ دادا سے ایمان نہیں ملا تھا، انہوں نے تو قربانیاں دے کر ایمان اور اسلام کو سیکھا تھا، تو وہ جانتے تھے کہ کیا کیا قربانیاں دے کر ہم نے اس اسلام اور ایمان کو لیا۔ تو ہمیں ایمان اور اسلام نعمت سمجھ میں ہی نہیں آتا، کیونکہ پیدا ہوئے مول صاحب کو بلا کے لا کے اذان دے دیے، بابا عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد الستار، عبد الغفار نام رکھ دیے، برتھ سرٹیفکیٹ میں بھی نام آ گیا کہ مذہب کیا ہے؟ بولے اسلام ہے۔ تو ہم کو تو اسلام ایسا ملا ہے، ہم کو تو اسلام ایسا ملا ہے، اسی لیے ہم کو اس کی اہمیت اور قیمت معلوم ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین اسلام کو مکمل کیا، واتممت علیکم نعمتی، اللہ نے دین اور اسلام کو فرمایا یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے جو ہمیں بغیر مانگے ملی ہے، بغیر کوشش کے ملی ہے، بغیر محنت کے ملی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آج اس نعمت کو تمام کر دیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ یہ قرآن کریم کی آیت حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کے بعد احکامات سے متعلق کوئی آیت کریمہ نازل نہیں ہوئی۔ تو دین اسلام مکمل ہونے کا اللہ نے اعلان کیا،
اور اسی میدان عرفات میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ اکرام سے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ میرے پاس آیا ہے میں نے اسے تمہارے حوالے کر دیا، تم اس بات کے گواہ رہو۔ تو اب جو دین ہے، اسلام ہے، اسلام کی تعلیمات ہیں، وہ سب ہمارے پاس محفوظ ہے۔ حضور نے صحابہ اکرام کے حوالے کیا، صحابہ اکرام نے اپنے بعد والوں کو دیا، انہوں نے اپنے بعد والوں کو دیا۔ یہ تسلسل کے ساتھ دین اسلام باقی ہے۔ دنیا کے اندر اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس کے بارے میں ہم چیلنج کر سکتے ہیں دنیا کے تمام مذاہب کے لوگوں کو۔ دنیا کے تمام مذاہب کے لوگوں کو ہم چیلنج کر سکتے ہیں کہ 1400 سالہ تاریخ میں قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ میں رد و بدل نہیں ہوا، من و عن، جیسا نازل ہوا ویسا محفوظ ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو صحابہ کے حوالے کیا۔ تو ہمارا دین مکمل ہے، اور یہ دین اور اس کی تعلیمات قیامت تک کے لیے ہے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیے تاکہ آگے کی بات آپ کو سمجھ میں آئے۔ قیامت تک کے لیے ہے، قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ان کے لیے یہی دین ہے، ان کے لیے یہی تعلیمات ہے۔ لیٹسٹ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اولڈ از گولڈ، اولڈ از گولڈ، اس پہ چلنا ہے۔ لیٹسٹ کچھ نہیں ہے۔ اگر مسلمان رہنا ہے تو یہاں لیٹسٹ نہیں ملے گا، نہ لیٹسٹ اسلام ملے گا، نہ لیٹسٹ تعلیمات ملیں گے، کچھ نہیں ملے گا۔ اولڈ از گولڈ، اس کے اوپر قائم رہنا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس دین کو امت کے حوالے کیا، اور جیسے حضور نے حوالے کیا ویسے ہی ہمارے پاس آج محفوظ ہے۔ جیسے قرآن مجید ہے، یہاں رکھی ہوئی ہے، شہر کی ہر مسجد میں رکھی ہوئی ہے، شہر سے ہٹ کے ضلعوں میں جائیں تو وہاں رکھی ہوئی ہے، تعلقے میں جائیں تو وہاں رکھی ہوئی ہے، ایک کھیڑے گاؤں میں چھوٹے قریے کے ایک تابدان میں رکھی ہوئی ہے۔ اگر آپ ان سب کو ایک جگہ رکھ کر دیکھیں گے تو ایک حرف کا فرق نہیں آئے گا، ایک حرف کا فرق نہیں آئے گا، چاہے وہ ہمارے ملک کے کسی دیہات میں ہو یا افریقہ کے کسی جنگل کی کسی جھوپڑی میں رکھا ہوا ہو، محفوظ ہے۔ تو ہمارے نبی کی تعلیمات بالکل محفوظ ہے۔ تو بات یہاں تک سمجھ میں آ گئی کہ ہمارے نبی کو اللہ نے پوری انسانیت کے لیے بھیجا، پوری انسانیت کے لیے، اور اسلام کی تعلیمات قیامت تک کے لیے ہے۔ لیٹسٹ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو وہ ساری تعلیمات دے دی گئی ہیں جو قیامت تک آنے والے انسانوں کو دین پر چلنے کے لیے ضروری ہے، وہ ساری تعلیمات دے دی گئی ہیں۔ اب دین اور اسلام کے نام پر جو بات کی جائے گی وہ پروف کے ساتھ کی جائے گی، مثال کے ساتھ نہیں کی جائے گی کہ پروف چاہیے۔ لوگ بولتے صاحب بریانی کھانا بول کے حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ ارے ہولے تیرے کو دین ہی نہیں معلوم ہے، بریانی کھانا کوئی دین ہے؟ ہاں، شیروانی پہننا بول کے کہاں لکھا ہوا ہے؟ ارے شیروانی پہننا سنت بول کے پہنتا کون تو بھی؟ ہاں، پلین میں جانا بول کے کہاں لکھا ہوا ہے؟ حضور گئے تھے کیا؟ کون تو بھی پلین نماز کو ہے ویسا جاتا کیا؟ پلین میں بیٹھنے کے لیے وضو کر کے وہ کر کے پلین میں بیٹھنا ثواب ہے بول کے جاتا؟ بعض لوگ ایسے مثالیں دیتے، کیوں؟ اپنے غلط کاموں کو ثابت کرنے کے لیے۔ دیکھیے جو چیز دین ہے اس کو ثابت کرنا ہے۔ بریانی کھانا دین نہیں ہے،
کھٹی دال خیمہ کھانا دین نہیں ہے، بگارا کھانا، دالچا کھانا دین نہیں ہے، بریانی کھانا دین نہیں ہے، پلین میں بیٹھنا، گدھے پہ بیٹھنا یہ دین نہیں ہے۔ لیکن لوگ مثالیں دیتے، پلین میں کئی کو بیٹھے، حضور بیٹھ رہے تھے کیا؟ بریانی کئی کھا رہے ہیں، حضور کھائے تھے کیا؟ ہاں بولے پلین میں جاتے خود حدیث نہیں دیکھتا، یہ کھانا کھاتے خود حدیث دیکھتا کئی کو۔ اب بچے بولتے ہاں بات صحیح چھے، مول صاحبہ گول پھرا رہے ہیں ہمارے کو۔ کیوں؟ میں پہلے بتایا آپ کو، مثال سے دین ثابت نہیں ہوتا، دین پروف سے ثابت ہوتا۔ آج کل ہمارے نوجوان مثالوں میں اٹک رہے ہیں، مثالوں میں۔ مثال نہیں صاحب، چاہے کتنی اچھی مثال ہو، مثال سے دین ثابت نہیں ہوتا، سمجھ میں آ سکتا ہے۔ دین کی کسی بات کو سمجھانے کے لیے آپ مثال دیجئے، لیکن اس سے مثال سے دین ثابت نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا لایا ہوا دین محفوظ ہے۔ اب دین کے حوالے سے جو بات کی جائے گی اس کو پروف کرنا ہے۔ اس کو کس سے پروف کرنا ہے؟ قرآن سے، حدیث سے، اجماع صحابہ سے یا صحابہ کے عمل سے۔ اس سے ثابت کرنا ہے، پروف کرنا ہے، بتانا ہے۔ کیوں؟ آپ دین کا نام لے رہے ہیں، یہ دین ہے، بنیے کی دکان نہیں ہے جو چاہے بولنے کے لیے۔ اتنی بات اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے تو اب آگے کی بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے کچھ باتیں صحابہ کرام کو اس دور میں بتایا، اس دور کی ضرورت تھی تو حضور نے وہ بتا دیا۔ اور کچھ باتیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کے بعد دنیا میں جو پیش آئیں گے اس کو حضور نے بتایا ہے، جس کو اسلامی زبان میں کہتے ہیں پیشن گوئی۔ یعنی بعد میں دنیا میں کیا ہوگا، کیسے کیسے حالات ہوں گے، حضور علیہ السلام نے وہ بتایا ہے کہ میرے بعد ایسا بھی ہوگا، ایسا بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، وہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا۔ حضور نے یہ بتایا ہے۔ اس کو کہتے ہیں پیش گوئی، کہ واقعہ پیش آنے سے پہلے ہمارے نبی نے اس کو بتایا ہے کہ دنیا میں ایسا ایسا ہوگا، لیکن اس کا کوئی وقت حضور نے نہیں بتایا کہ اس وقت میں ہوگا، 2021 7 فروری کو ہوگا۔ حضور نے نہیں بتایا، یہ نہیں بتایا حضور نے۔ حضور نے یہ بتایا ایسا ہوگا۔ اگر ایسا ہوگا تو یہ سمجھو کہ اب دنیا کی عمر ختم ہو رہی ہے، یعنی قیامت قریب آ رہی ہے۔ قرب قیامت کی علامتیں حضور نے بتائی ہیں۔ جیسے آسمان پہ بادل آ گیا تو آدمی دیکھ کے بولتا کہ صاحب بارش ہوتی ہوں گی، بارش ہوتی ہوں گی، ابر آ رہی ہے۔ تو اسی طرح قیامت آنے سے پہلے کی علامتیں حضور نے بتائی ہیں۔ کچھ چھوٹی چھوٹی علامتیں بتائی ہیں، کچھ بڑی بڑی علامتیں حضور نے بتائی ہیں۔ حضور نے جو چھوٹی چھوٹی علامتیں بتائی ہیں ان کا ظہور ہو گیا۔ جیسے حضور نے بتایا زنا عام ہوگا، اتنا عام ہوگا، کتنا عام ہوگا وہ بھی بتایا۔ حضور نے فرمایا ایک زمانہ دنیا میں ایسا آئے گا کہ لوگ کھلم کھلا زنا کریں گے، کھلم کھلا کریں گے۔ اس زمانے میں نیک آدمی کون ہوگا؟ اس کھلم کھلا زنا کے دور میں نیک آدمی کون ہوگا؟
تو حضور نے فرمایا نیک آدمی وہ ہوگا زنا کرنے والے کو یہ بولے گا کہ میاں اتنا اوپن کرتے یارو، ذرا ادھر دیوار کے پیچھے جاؤ، نکو کرو، انہیں بھی نہیں بولتا کیوں کر رہے ہیں یہ بھی نہیں بولے گا، یہ بولتا ہے یارو اتنا اوپن ہے یارو، ذرا ادھر جاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اتنی بدکاری عام ہوگی کہ ان کو کوئی روکنے والا بھی نہیں ہوگا۔ اس زمانے کا نیک آدمی یہ ہوگا کہ جو یہ کہے گا کہ میاں اتنا اوپن نکو کرو یارو، پیچھے جھاڑا ہے وہاں جاؤ، دیوار کے پیچھے جاؤ۔ بولے حضور نے فرمایا اتنا بولنے والا اس زمانے کا نیک آدمی ہوگا۔ آج پارکوں کا کیا حال ہے؟ جاتے تو نہیں ہم لوگ، ہاں سنتے، ہاں آج پارکوں کا کیا حال ہے، ہوٹلوں میں کیا حال ہے، کیا ہو رہا ہے، کتنی بدکاری عام ہو گئی۔ سامنے سے کئی لوگ جاتے رہتے، دیکھ کے ہمت نہیں کرتے بولنے کی، انہیں بولتا میرا انڈیویجول معاملہ ہے بھائی، آپ کون؟ جاتے نہیں جاتے ہم لوگ، دیکھ لیتے ہوئے جاتے رہتے ہیں، کوئی روکنے والا ہے؟ کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی بہت سی باتیں امت کو بتائی ہے کہ دیکھو دنیا میں ایسا ایسا ہوگا۔ حضور نے فرمایا ایک دور ایسا ہوگا، نوجوان ہے یہاں بتا رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا ایک دور ایسا ہوگا وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ، بچے کیا کریں گے؟ دوست کی دلداری کریں گے، باپ سے غداری کریں گے۔ ہاں، دوست بلایا اور باپ بلایا تو دوست کو ترجیح دیں گے۔ آج ہو رہا ہے، آج ہو رہا ہے کہ دوست کی اہمیت ہے، باپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ قیامت کی علامتوں میں اللہ کے نبی نے یہ علامت بتائی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شراب عام ہوگی، شراب عام ہوگی۔ چھٹ گئی تھی یہ بلا، تقریباً چھٹ گئی تھی، بالخصوص پڑھے لکھے لوگوں میں چھٹ گئی تھی یہ۔ اب زیادہ سے زیادہ الیٹریٹ لوگوں میں یا محنت کش لوگوں میں یہ باقی تھی، لیکن یہ لوٹ کے پھر نوجوان بچوں میں آ گئی۔ اب تو خبر ایسی مل رہی ہے کہ لڑکیاں بھی پی رہی ہیں۔ ایک مرتبہ میں سفر میں جا رہا تھا تو جو ڈرائیور صاحب میرے ساتھ تھے وہ ہائی ٹیک سٹی میں گاڑی چلاتے گئے تھے بیچارے، انہوں نے بولے مول صاحب ایسا برا حال ہے کیا بولنا، بولے بچیاں سگریٹاں بھی پی رہی، شراب بھی پی رہی۔ بولے میں بولا غیروں کے ہوں گے؟ ارے نہیں مول صاحب کہاں کے غیروں کے، بولے ہمارے ہیں، ہمارے ہیں۔ بولے شراب عام ہوگی، زنا عام ہوگا، یہ اللہ کے نبی نے علامتیں بتائی ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جب یہ علامتیں دکھنا شروع ہو گئے تو سمجھو کہ دنیا اینڈ پہ آنے والی ہے، دنیا کا اینڈ ہونے والا ہے۔ یہ جو علامتیں حضور نے بتائی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ پیشن گوئیاں، حضور کی پیشن گوئیاں ہیں یہ۔ تو ایسی بہت سی علامتیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں محدثین نے کتاب الفتن کے نام سے ایک باب قائم کر کے اس میں وہ ساری حدیثیں ذکر کی ہے کہ قرب قیامت کیا کیا ہوگا، کیا کیا ہوگا، کیا کیا ہوگا۔ انہی علامتوں میں سے کچھ حضور نے بڑی بڑی علامتیں بتائی ہیں۔ حضور نے بڑی بڑی علامتیں بتائی، یہ چھوٹی چھوٹی علامتیں ہیں جو ظاہر ہو گئی ہیں، اور کچھ حضور نے بڑی بڑی علامتیں بتائی ہیں۔ اب جب وہ بڑی علامتیں ظاہر ہو جائے تو کیلکولیٹر کی بھی ضرورت نہیں ہے، دنیا اب کتنے سال باقی ہے دیکھنے کے لیے، کیلکولیٹر کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کو حدیث کا علم ہے اور جو علماء کے بیانات میں بیٹھتا اور سنتا ہے وہ زبانی کیلکولیٹ کر کے بتا دیتا بس اب دنیا کی اتنی عمر ہے۔ مگر کیا کریں گے، علماء کے بیانات میں بیٹھتے ہی نہیں نا ہم لوگ۔ جمعہ کے دن ایسے وقت میں مسجد کو آتے، خواہش یہ رہتی امام صاحب کا خطبہ ختم ہونا، میں مسجد میں قدم رکھنا، اس وقت جانا صاحب،
گھر میں بیٹھ کے ہوٹل میں بیٹھ کے ٹائم دیکھتے، مول صاحب ابھی تقریر کر رہے ہوں گے، یا پھر اب تقریر ختم ہو کے اب خطبہ چل رہا ہوگا. ایسے وقت میں ہم لوگ مسجد میں آتے ہیں. اسی لیے دینی معلومات میں صفر ہیں ہم لوگ، صفر. وہ کون بنے گا کروڑ پتی جس وقت چل رہا تھا، تو اس وقت ایک مسلمان انجینئر بچہ وہ گیا تھا وہ کھیلنے کے واسطے، تو اس سے جو سوالات کیے گئے اس میں ایک سوال یہ تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے والد کا کیا نام ہے، کیا نام ہے؟ آپشن دیا گیا، عبداللہ، عبد المطلب، فلاں فلاں فلاں. کون بنے گا کروڑ پتی کو دنیا دیکھتی تھی، بالخصوص ایجوکیٹڈ طبقہ بہت زیادہ دیکھتا تھا. تو وہ نوجوان مسلمان اور وہ انجینئر تھا، ایسا نہیں کہ بیلاں چراتا تھا یا ہوٹل میں ٹیبلاں صاف کرتا تھا، ایسا نہیں تھا، انجینئر تھا. وہ گیا تھا کون بنے گا کروڑ پتی میں. جب اس سے یہ سوال کیا گیا کہ حضور کے والد کا نام کیا ہے، نہیں بتا سکا، نہیں بتا سکا. تو وہ ہیلپ لائن لیا. اس دن اس نے ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمانوں کا سر جھکا دیا. وجہ کیا ہے صاحب اس کی؟ وجہ یہ ہے نہ ہم جلسوں میں آتے، نہ مسجد میں بیان میں آتے، نہ اجتماع ہوا تو اس میں بیٹھتے. تو ہماری معلومات اتنی کم ہیں. بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے قیامت کی کچھ چھوٹی علامتیں بتائی ہیں، چھوٹی چھوٹی، کچھ بڑی بڑی علامتیں بتائی ہیں. جب وہ بڑی علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو جائے تو اب سمجھ لینا چاہیے کہ اب دنیا بالکل ختم ہونے پہ آ گئی ہے. ان بڑی علامتوں میں سے ایک علامت پر آج میں گفتگو کروں گا. ساری علامتوں پہ تو بات نہیں ہو سکتی، اگرچہ کہ ساری بتانا چاہیے، لیکن اللہ جزائے خیر دے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ محفل سجائی ہے. بڑی خوشی ہو رہی ہے دیکھ کر. اللہ کرے کہ ایسی محفلیں بار بار سجے تو پھر بات ہوگی آگے. تو آج ایک علامت پر میں بات کروں گا، کیونکہ یہ علامت کا تعلق ہمارے ایمان سے جڑا ہوا ہے. وہ علامت کیا ہے؟ وہ علامت یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ قرب قیامت، قیامت کے قریب حضرت مہدی کا ظہور ہوگا. حضرت مہدی کا ظہور ہوگا. اب یہ حضرت مہدی کیا ہے، کون ہے، ان کی اسلام میں ان کا رتبہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے کہ حضرت مہدی نہ پیغمبر ہوں گے، نہ نبی ہوں گے، نہ رسول ہوں گے. کیوں؟ کیوں؟ آخری رسول کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے بعد کوئی شخص کو اللہ نبی بنا کر نہیں بھیجے گا. تو حضرت مہدی جو ہے نہ نبی ہے، نہ رسول ہے، نہ پیغمبر ہے. حضرت مہدی حضور کی امت کے ایک فرد ہیں. پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں. بہت سے لوگ مہدی علیہ السلام بولتے. دیکھیے بولنا غلط نہیں ہے، لیکن بعض الفاظ خاص ہیں، بعض الفاظ خاص ہیں. کس کے لیے؟ بعض لوگوں کے لیے. بعض الفاظ خاص ہوتے ہیں بعض لوگوں کے لیے. وہ جب وہ لفظ بولا جاتا ہے تو دماغ میں فوراً کون آ جاتے ہیں؟ وہ صاحب آ جاتے ہیں جن کے لیے یہ ورڈ یوز کیا جاتا ہے. علیہ السلام کا جو لفظ ہے جو عام طور پر حضرات انبیاء پیغمبروں کے لیے استعمال ہوتا ہے. جب کسی کے نام کے ساتھ آپ علیہ السلام بولیں گے تو شک ہوتا ہے کہ کیا یہ پیغمبر ہیں کیا؟
جیسے حضرت لقمان کا جب تذکرہ آتا ہے وہاں پہ بھی لوگ بولتے ہیں علیہ السلام، جبکہ حضرت لقمان پیغمبر نہیں ہے۔ حضرات مفسرین نے فرمایا کہ حضرت لقمان پیغمبر نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت مہدی بھی پیغمبر نہیں ہے۔ حضرت مہدی حضور علیہ السلام کی امت کے ایک فرد ہیں، لیکن ان کی کچھ خصوصیتیں ہیں، وہ آگے چل کے میں بتاؤں گا۔ تو پہلی بات آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ حضرت مہدی پیغمبر نہیں ہے، لیکن لوگ علیہ السلام بولتے، علیہ السلام کے بجائے علماء نے لکھا ہے علیہ الرضوان کو، تاکہ تمیز ہو جائے، ممتاز ہو جائیں، یہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ حضرت مہدی پیغمبر نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت مہدی قرب قیامت پیدا ہوں گے۔ علامات قیامت میں ایک بہت بڑی علامت ہے حضرت مہدی۔ اب حدیث میں اس کا تذکرہ ہے، ایک دو حدیثیں نہیں ہیں، ایک دو حدیثیں نہیں ہیں، کئیوں حدیثیں ہیں، کئی۔ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جس کے اندر 50-60 حدیثیں ہیں، حضرت نے امام مہدی کے متعلق ذکر فرمائی ہے۔ اور بھی کتابیں ہیں، اس میں بھی حدیثیں ہیں۔ تو حضرت مہدی کی پوری تفصیل اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے۔ اب یہ حدیثیں 1400 سال سے امت سنتے آ رہی ہے۔ اب بعض لوگ بیزار ہو کے بولے کب تو بھی آتے رہے بھائی مہدی آخر۔ دیکھیے کب آئیں گے وہ وقت حضور نے نہیں بتایا، یہ بتایا آئیں گے حضرت مہدی۔ اچھا ایک بات، دوسری بات یہاں یاد رکھنے کی یہ ہے کہ حضرت مہدی کوئی آسمان سے نہیں آئیں گے، حضرت مہدی پیدا ہوں گے۔ حضرت مہدی کیا ہوں گے؟ پیدا ہوں گے۔ اب اس کی تفصیل میں آگے بتاؤں گا، پہلے یہ بات سمجھیے کہ حضرت مہدی امت کے ایک فرد ہوں گے، لیکن ان کی خصوصیات الگ ہیں، وہ ساری خصوصیات حدیث میں بیان کی گئی۔ اب 1400 سال سے یہ حدیثیں چلی آ رہی ہیں، حضور نے صحابہ کو دیا، صحابہ نے تابعین کو دیا، تابعین نے تبع تابعین کو دیا۔ اب اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے 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 یہ حدیثیں ہم تک پہنچی ہے کہ حضرت مہدی آئیں گے۔ کب آئیں گے؟ کوئی وقت اس کا متعین نہیں ہے، کوئی وقت اس کا متعین نہیں ہے، لیکن آئیں گے، بالکل آئیں گے، ہمیں یقین ہے۔ لیکن بعض لوگ بیزار ہو گئے انتظار کرتے کرتے، اتنا بڑا پوسٹ اسلام میں خالی ہے حضرت مہدی کا، حدیث میں ذکر ہے، تو بیچ میں کچھ لوگوں کو شرارت ضرور سوچی۔ پوسٹ خالی دکھے تو ذرا نیت تو خراب ہوتی نا جی، کیونکہ ان کے بہت بڑے مراتب ہیں، بہت بڑا اونچا مقام ہے ان کا، حدیث میں تذکرہ ہے، تو ذرا اس پہ پلاٹ خالی رہے تو بازو والے کی کبھی نیت خراب نہیں ہوتی دیکھ کے، ارے کوئی بھی نہیں آ رہا یارو، اتنے دن ہو گئے یہاں پہ، تو گھر بناتے خود 2 گز مار دیتا، کیونکہ کئی دن ہو گئے کوئی بھی نہیں آئے، بولے روم چھوٹا ہو جا رہا بھائی، لہذا 2 گز گھس جاؤ، ایسے خود دیکھا جائے گا۔ تو جیسا خالی پلاٹوں پہ شریف آدمی تو قبضہ نہیں کرتے، وہ قبضہ کرنے والوں کا نام ہی الگ ہے، کیا بولتے ہیں ان کو؟ لینڈ گریبر۔ تو وہ قبضہ کرنے والے لوگ بالکل الگ ہے۔ شریف آدمی قبضہ کرتا کیا؟ شریف آدمی قبضہ نہیں کرتا، 1 گز زمین نہیں لیتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی کسی کی 1 بالش زمین ناجائز قبضہ کرتا ہے، 1 بالش زمین ناجائز کوئی کسی کی قبضہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ 7 زمینوں کا ایک چھلا بنا کر قیامت میں اس کے گلے میں ڈالے گا۔ اتنا وزن اس کے اوپر ڈالا جائے گا، تو نے ناجائز قبضہ کیا ہے ایک آدمی کی زمین کا۔ تو جیسا زمیناں قبضہ ہو جاتے، گھراں قبضہ ہو جاتے، پلاٹاں قبضہ ہو جاتے، ایسے ہی یہ حضرت مہدی کے پوسٹ پہ لوگ قبضہ کریں۔ خالی دکھ رہا، بولے 1400 سال سے خالی ہے یارو، لہذا قبضہ کرو اس کے اوپر۔
تو یہ قابضین کون ہیں وہ سمجھنا ہے، اور مہدی اصلی کون ہے وہ سمجھنا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ بس یہی بات آپ کو سمجھانے کے لیے اتنا گھما پھرا کے لایا میں آپ کو۔ تو بنیادی طور پر یہ بات طے ہے کہ حضرت مہدی ظاہر ہوں گے، لیکن کب ہوں گے، کون سے سال میں ہوں گے، کون سی صدی میں ہوں گے، حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ ہوں گے قرب قیامت حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، لیکن پوسٹ خالی رہنے کی وجہ سے نیت کئی لوگوں کی خراب ہو گئی۔ اب اس پوسٹ پر قبضہ کرنے کی ناجائز کوشش کرے، اب ناجائز قبضہ کرے تو کچھ لوگ ان کے سپورٹ میں آ جاتے۔ جعلی پیپروں سے لوگ قبضہ نہیں کرتے۔ ہاں، ہمارے شہر میں کئی زمینیں ایسی ہیں کہ اوریجنل پیپر والا پیدل ہے، جعلی پیپر والا بیٹھا ہوا ہے۔ اوریجنل جس کے پاس ہے انہیں پھر رہا، عدالتوں کے چکر کاٹ رہا، اور جعلی پیپر جس کے پاس تھا ایس ٹی آرڈر لیا، آیا بیٹھ گیا، بولے لڑ لو، جاؤ صاحب کیس لڑو، اب پروف کرے تک انہیں بڈھا ہو گیا۔ تو ایسے ہی حضرت مہدی کے منصب اور اس پوسٹ پر قبضہ کرنے کی ناجائز کوشش ان 1400 سالوں میں کئی بار ہوئی ہے، کئی بار۔ لیکن ہر زمانے میں جو غیرت مند مسلمان ہوتا ہے، اس زمانے علماء، اس زمانے کے مشائخین، اس زمانے کے بزرگان دین اور اس زمانے کے غیرت مند مسلمانوں نے یا تو اس کو بولے آپ آ گئے، اب قیامت بھی آ گئی، آپ چلے جاؤ، بلکہ بھیج دیے ان کو، آپ آ گئے، قیامت آ گئی، چلے جاؤ اب، تو ان کو بھیجا دیے، اتنا بڑا پوسٹ آپ لے لیے، اب کیا بچا ہے، جاؤ بلکہ۔ تو کچھ لوگوں کو تو لوگ اوپر بھیجا دیے، جنت انتظار کر رہی، جائیے آپ کا بلکہ، اور کچھ لوگوں کو لوگوں نے ریجیکٹ کیا اور دنیا کو بتایا کہ صاحب یہ جھوٹا ہے۔ کیوں؟ اوریجنل پیپرز ہمارے پاس ہے صاحب مہدی کے، وہ اوریجنل ڈاکومنٹس ہمارے پاس ہے۔ تو اوریجنل ڈاکومنٹس کی روشنی میں اس زمانے کے لوگوں نے بتایا کہ صاحب یہ نقلی ہے، اصلی نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی؟ آپ کو جو بات آج سمجھانا ہے، دو باتیں سمجھانا ہے، اصلی مہدی کون ہے، جھوٹے مہدی کون ہے، یہ بات آپ کو سمجھانا ہے مجھے۔ سمجھ میں آیا؟ اور مہدی ایک ہی ہوں گے، مہدی ایک ہی ہوں گے، کئی مہدی نہیں آئیں گے، ایک ہی مہدی ہوں گے۔ جن کا تذکرہ حدیث میں ہے وہ مہدی ایک ہی ہوں گے، لیکن بازار میں کئی ہیں اس وقت، ہمارے حیدرآباد میں کئی ہیں، کچھ تو مر گئے ان کے فالوورز ہیں، کچھ زندہ ہیں اس کے فالوورز بھی ہیں۔ تو اب سمجھنا یہ ہے کہ ڈپلیکیٹ کون ہے، اوریجنل کون ہے، یہ سمجھنا ہے۔ تو پہلے ڈپلیکیٹ سمجھاؤں یا اوریجنل سمجھاؤں؟ پہلے ڈپلیکیٹ سمجھ لیجئے، تو پھر اوریجنل خود بخود سمجھ میں آتا آپ کو۔ نہیں، ایسا نہیں سمجھ میں آتا، پہلے اوریجنل سمجھے تو ڈپلیکیٹ خود بخود بعد میں باہر پڑتا۔ تو حضرت مہدی کے متعلق اب تھوڑا دماغ حاضر رکھ کے یہ باتیں یاد رکھنے کی ہے، بالکل ایکٹیو رہ کے یہ باتیں یاد رکھیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بازار میں اصلی مال بھی ہے، چائنا کا مال بھی ہے، دونوں بھی ہے، ہاں، تو دونوں چل رہے ہیں، اوریجنل بھی ہے، ڈپلیکیٹ بھی ہے، پہچانیں گے کیسا آپ؟ تو پہلے آپ اصلی مہدی کون ہے حدیث کی روح سے اسے سمجھ لیجیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، حضرت مہدی ظاہر ہوں گے۔
تو سب سے پہلے حضرت مہدی پیدا کہاں ہوں گے، یہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پیدا کہاں ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت مہدی مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، جہاں آج ہمارے نبی آرام فرما رہے ہیں، اسی شہر میں مدینہ طیبہ میں حضرت مہدی کی پیدائش ہوگی۔ اب پیدائش ہوگی تو وہ خاندان کون سا ہوگا، وہ گھرانہ کون سا ہوگا، وہ بھی تو کنفرم ہونا چاہیے۔ مدینے میں روزانہ کئی بچے پیدا ہوتے ہیں، اور خاندان قبیلہ کون سا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا حضرت مہدی میری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے حضرت حسن کی نسل میں پیدا ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کا خاندان ابھی باقی ہے، دنیا میں ہے، تبھی تو پیدا ہوں گے، تبھی تو پیدا ہوں گے نا جی۔ اور اللہ کے نبی کی بات پر یقین ایمان والے کا کیسا ہونا چاہیے؟ کیسا ہونا چاہیے؟ یہ پلر ہے کیا بولے تو ہے کہ نہیں ہے کہ بول سکتے، لیکن نبی کی بات پہ نہیں بول سکتے، اتنا پختہ ایمان ہونا۔ ایک واقعہ سنا دیتا ہوں یہاں پہ۔ مدینہ منورہ میں ایک عورت کے بچے کا انتقال ہوا حضور کے زمانے میں۔ اب جب بچے کا انتقال ہوا تو ماں تڑپ گئی، ممتا تھی، تڑپ گئی کہ میرے بچے کا انتقال ہوا، بہت رو رہی تھی، بہت غم زدہ تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کو اطلاع ملی، حضور نے اس کو دلاسا دلایا کہ بھائی غم نہ کرو، جب بچہ بچپن میں مر جاتا ہے تو ماں باپ کے لیے اس کی دنیا خراب ہو جاتی ہے، ایک الگ بات ہے، لیکن ماں باپ کی آخرت اچھی کر کے چلے جاتا وہ بچہ۔ ہاں، کل وہ شفاعت کرے گا ماں باپ کے لیے۔ تو حضور نے اس عورت کو دلاسا دلایا۔ اس کے بعد حضور نے جنازہ پڑھایا، حضور تدفین میں شریک رہے۔ جب واپس آئے تو دیکھا کہ ماں غم سے بے حال ہو گئی ہے، ماں تھی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس خاتون سے فرمایا کہ دیکھ، تسلی رکھ، اطمینان رکھ، تسلی رکھ، اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جا۔ اگر تو چاہے تو تیرا نبی اللہ سے دعا کر کے، خدا سے درخواست کر کے تجھے بتائے گا کہ تیرا بچہ اس وقت میں جنت کے کیاریوں میں حوروں کے گودوں میں کھیل رہا ہے، اگر تو چاہے تو میں دعا کر کے تجھے دکھلا دوں۔ تو اس عورت نے کہا یا رسول اللہ بس آپ بول دیے کافی ہے، دل کو چین آ گیا۔ لیکن میری جیسا کوئی وہاں بیٹھا ہوا تھا کمزور ایمان والا، انہوں نے بولا ارے کیا گولڈن چانس مس کر دی ہے تم، ایسا نہیں کرنا تھا۔ بولے کیا گولڈن چانس مس کر؟ بولے حضور ایسی باتیں کبھی کبھی بولتے ہیں، کبھی کبھی ایسی بات حضور فرماتے ہیں، کتنا بہترین موقع تھا تمہارے لیے کہ تم ہاں کہہ دیتی، حضور دعا کرتے، زمین پر بیٹھ کر جنت دیکھ لیتی، یہاں بیٹھ کر جنت کا نظارہ کر لیتی، اتنا گولڈن چانس تم نے مس کر دیا۔ تو اس روتی ہوئی غم زدہ خاتون، اللہ اس کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اس خاتون سے جس نے یہ کہا تھا، اس سے یہ کہا چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، ہو سکتا ہے کہ دیکھنے میں میری نگاہیں خطا کر جائیں، لیکن میرے نبی کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے وہ یقین کا درجہ جو ایک ایمان والے کو ہونا چاہیے۔ اپنے آپ کو نبی سے اتنا وابستہ رکھو، نبی کی بات پر اتنا یقین رکھو، آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز صحیح نہیں ہو سکتی۔ یہی عشق ہے، یہی محبت ہے، یہی محبت کے تقاضے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت مہدی کے سلسلے میں فرمایا کہ حضرت مہدی میری بیٹی فاطمہ کے بیٹے حضرت حسن کی نسل میں سے ہوں گے۔ تو اس کا مطلب حضور کا خاندان دنیا میں، حضرت فاطمہ کی نسل دنیا میں موجود ہے۔ پہلی بات حضرت مہدی کے بارے میں یہ یاد رکھنا ہے۔ دوسری بات، حضور نے فرمایا ان کا نام کیا ہوگا؟
ان کا نام کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کا نام میرے نام کی طرح ہوگا۔ حضرت مہدی کا نام مہدی نہیں ہے، حضرت مہدی کا نام مہدی نہیں ہے، وہ ان کا لقب ہے۔ ان کا نام اصلی کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میرا نام کیا ہے؟ حضور نے فرمایا وہی نام مہدی کا ہوگا، محمد ہوگا۔ اور ان کے ابا کا نام کیا ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا میرے ابا کا نام جو ہے وہی نام مہدی کے ابا کا ہوگا۔ کیا نام ہے حضور کے ابا کا؟ کیا نام ہے؟ عبداللہ نام ہے۔ تو حضور نے فرمایا مہدی کا نام میرے نام کی طرح محمد ہوگا، اور میرے والد کے نام کی طرح ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ ایک روایت اگرچہ کہ بہت ضعیف ہے لیکن محدثین نے اس کو نقل کیا ہے کہ ان کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا جیسے میری والدہ کا نام آمنہ ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے حضرت مہدی کے بارے میں یہ فرمایا۔ تو اب جو بھی مہدی ہونے کا دعویٰ کرے گا تو کیا دیکھا جائے گا؟ کیا دیکھا جائے گا؟ سب سے پہلے پیدا کہاں ہوا، کہاں پیدا ہوا۔ دوسرا خاندان پاندان کیا ہے ان کا، لنک ڈاکومنٹ دیکھی جاتی ہے زمین خریدے تو، ہاں خالی رجسٹری کے پیپرات نہیں دیکھتے نا جی۔ ارے صاحب لنک ڈاکومنٹ بتائیے، ارے صاحب میرے نام پہ رجسٹری ہے دیکھو، ارے بھائی تمہارے نام پہ ہے، لنک کہاں ہے اس کا، اس سے پہلے کون، اس سے پہلے کون، اس سے پہلے کون، لنک ڈاکومنٹ چاہیے۔ تو حضرت مہدی مدینے میں پیدا ہوں گے اور حضرت فاطمہ کی نسل میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ یہ پہلی بنیادی بات ہے۔ اس کے بعد حضرت مہدی جب پیدا ہوں گے تو ان کو کوئی نہیں پہچانے گا کہ وہ مہدی ہے، مدینے میں کوئی نہیں پہچانے گا ان کو، کوئی نہیں پہچانے گا مدینے میں ان کو بحیثیت مہدی کوئی بھی نہیں پہچانے گا۔ وہ وہی پلیں گے، بڑے ہوں گے۔ پھر ایک وقت مدینے میں ایسا آئے گا کہ مدینے کا جو حاکم، وہاں کا بادشاہ سمجھیے، اس کا انتقال ہو جائے گا۔ اس کے انتقال کے بعد اب نیکسٹ کون، اس بات پر جھگڑا ہوگا وہاں پر، کیونکہ پوسٹ کی ہوس کس کو نہیں ہے صاحب دنیا میں، ہاں کونسلر کے لیے کتنے لوگ لڑ لیتے دیکھ لو آپ، کتنے لوگ مقابلہ کرتے۔ کونسلر جانے دو جی، مسجد کی کمیٹی کے واسطے کتنے لوگ آتے، ہاں میں صدر، تو معتمد، میں معتمد، کتنی گڑبڑا ہوتے مسجدوں میں۔ بعض مسجدوں میں تو فائٹنگ ہو جاتے، ہاں پولیس کو بلاتے الیکشن کے دن، کائے کے لیے صاحب، پوسٹ کے لیے۔ اور یہ پوسٹ کی جو چاہت ہوتی ہے یہ کتنی نقصان دہ ہے پتہ ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا دو چیزیں انسان کے ایمان کو کتنا نقصان پہنچاتی ہے۔ مثال دے کے حضور نے فرمایا ایک بکریوں کا ایک ریوڑ ہے، ریوڑ کا مطلب 100-200 بکریاں کہیں پر ہے، تو ایک بھیڑیا اس ریوڑ میں گھس کر بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا جتنا دو چیزوں کی ہوس انسان کے ایمان کو نقصان پہنچاتی ہے، انسان کے ایمان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک حضور نے فرمایا حب جاہ، منصب کی ہوس، عہدے کی تمنا، بڑا بننے کی آرزو۔ حضور نے فرمایا اس کے لیے آدمی کچھ بھی کر دیتا، الیکشن کے وقت مٹراں ہو جاتے، جیتتے انہوں، ہم لوگ دوسروں کو مارتے۔ ارے تم لوگ کہیں کو مار رہے بھائی، بولے ہماری پارٹی کا ہے۔
پارٹیاں والے لڑ لیتے دیکھیے، وجہ کیا ہے؟ یہ سب حب جاہ۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایک حب جاہ، دوسرا حب مال، مال کی محبت، یہ دو انسان کے ایمان کو اتنا نقصان پہنچائیں گے کہ اتنا نقصان تو بھیڑیا بکریوں کو نہیں پہنچاتا۔ تو یہ مدینے میں جب حاکم کا انتقال ہوگا تو انتقال کے بعد وہاں جھگڑا ہوگا، نیکسٹ کون؟ ان حالات کو دیکھ کر حضرت مہدی مدینہ چھوڑ دیں گے، مدینہ چھوڑ دیں گے۔ کیوں؟ کہیں لوگ مجھے حاکم نہ بنا دیں۔ ارے یہاں تو مار لے رہے لوگ، وہاں انہوں حضرت مہدی مدینہ چھوڑ دے رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ مہدی مدینہ چھوڑ کر مکۃ المکرمہ چلے جائیں گے کہ مجھے حاکم نہ بنا دے، کہیں مجھے یہاں کا بادشاہ نہ بنا دے، لہذا میں بننا نہیں چاہتا۔ حضرت مہدی وہاں سے نکل کر مکۃ المکرمہ چلے جائیں گے۔ جب مکۃ المکرمہ جائیں گے تو اب قیامت کے علامتیں جو حضور نے بتایا ہے وہ سب ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت کے جو نیک بزرگان دین، اولیاء اللہ، صلحاء اور دیندار جو لوگ ہوں گے، وہ حدیثوں کو سامنے رکھ کر گیس کریں گے کہ صاحب حالات پورے ایسے ہیں کہ حضرت مہدی کو اس زمانے میں ظاہر ہونا ہے۔ گیس کریں گے کہ صاحب حالات کچھ ایسے بتا رہے ہیں کہ حضرت مہدی ظاہر ہوں گے۔ تو اب وہ تو تلاش میں رہیں گے کہ حضرت مہدی ظاہر ہوں گے، کیونکہ حالات ایسے ہیں، کیونکہ مدینے کے حالات ان کے سامنے رہیں گے۔ ہاں، وہ کب ظاہر ہوں گے کہ آج ہی گاؤں میں کچھ تو ہوا تو شہر میں معلوم ہو جا رہا 2 منٹ میں، جب نہیں معلوم ہوتا۔ ہاں، اب تو 4G چل رہا، جب کوسا جی رہتا کی۔ ہاں، اب 4G میں یہی حال ہے کہ منٹوں کی خبر امریکہ میں پہنچ جا رہی، اور امریکہ کی خبر یہاں گھر میں بیٹھ کے ہم لوگ دیکھ لے رہے ہیں۔ اب اس وقت کون سا جی رہتا کہ نہیں معلوم۔ تو اس وقت جو بزرگان دین رہیں گے، کیا ان کو مدینے کے حالات نہیں معلوم ہوں گے؟ معلوم ہوں گے۔ ان حالات کی روشنی میں یہ بزرگان دین تلاش میں رہیں گے کہ اب حضرت مہدی ظاہر ہوں گے۔ تو حضرت مہدی مدینے سے مکہ آئیں گے۔ مکہ آنے کے بعد حضرت مہدی بیت اللہ کا طواف کرتے رہیں گے، بیت اللہ کا طواف کرتے رہیں گے۔ اس طواف میں بھی اللہ کے نبی نے جگہ بتائی ہے۔ ہاں، جگہ بتائی ہے کہ کون سی جگہ لوگ انہیں پہچانیں گے۔ جنہوں نے بیت اللہ دیکھا ہے، مطاف دیکھا ہے، ان کو اندازہ ہے اس بات کا کہ مطاف کتنا بڑا ہے۔ آج اتنا بڑا ہے، وہ حضرت مہدی جب ظاہر ہوں گے تو تب کتنا بڑا رہتا اللہ کو معلوم ہے۔ 40-50 ہزار آدمی طواف کر لیتے ہیں مطاف میں، وہ مطاف تو اتنا بڑا ہے۔ تو حضرت مہدی طواف کر رہے ہوں گے۔ اس طواف کے دوران جب حضرت مہدی مقام ابراہیم پر پہنچیں گے تو اس زمانے کے جو اولیاء اور صلحاء اور صالحین اور اتقیاء جو ہوں گے، وہ حدیث میں ان کی جو علامتیں چہرے مکھڑے کی جو بتائی گئی ہیں اس کی روشنی میں جا کر پکڑیں گے کہ صاحب آپ مہدی ہیں۔ وہ کہیں گے کہ نہیں، میں مہدی نہیں ہوں۔ بچنا چاہیں گے، کیا چاہیں گے؟ وہ بچنا چاہیں گے کہ نہیں، میں مہدی نہیں ہوں۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث میں جو علامات ہیں وہ 100% ان کے اندر ہوں گے، کیونکہ اوریجنل ہیں، وہ اوریجنل ہے، اور اوریجنل میں ساری چیزیں ہوں گی۔ تو یہ اولیاء اور صلحاء ان کو پکڑیں گے کہ بولیں گے نہیں صاحب آپ ہی ہیں۔ مقام ابراہیم اور رکن یمانی کے بیچ میں وہ حضرت مہدی کو پکڑیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اس زمانے کے اولیاء
عام لوگ نہیں، اس زمانے کے اولیاء حضرت مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ یہ علامتیں حضرت مہدی کی پیدائش سے لے کر مہدی کی حیثیت سے ظاہر ہونے تک کی بہت شارٹ مگر سویٹ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ یہ بہت شارٹ ہے، یہ جو میں نے بتایا بہت شارٹ ہے، اور جو وقت میرے کو دیے تقریباً شاید میں کھا لیا اس کو پورا، تو اور بہت سی باتیں باقی ہے۔